توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اکثر و بیشتر مساجد میں یہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب جمعہ کا روز ہو، مؤذن اذان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں تو تاخیر سے آنے والے افراد اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ کریں، اس لیے کہ خطبہ جمعہ کا سننا واجب اور فرض ہے، اور جلد سے جلد اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کرنا بھی واجب اور فرض ہے۔ تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ مؤذن صاحب کی اذان ختم ہو جائے گی، اذان کا جواب دیتے ٹھہر جائیں گے، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد نفل نماز پڑھیں گے۔ غلط ہے۔ آپ جب بھی داخل ہو جائیں فوراً 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ حضرات، موت ایک ایسی منزل ہے جہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہر متنفس کو داخل ہونا ہے۔ موت یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو ہر ذی روح چیز کو وہ کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ موت وہ آغوش ہے جہاں پر ہر انسان کو سونا ہے۔ لفظ موت سنتے ہی انسان کے خیالات پریشان ہو جاتے ہیں، انسان کا دل سنسان ہو جاتا ہے۔ انسان جب صبح سویرے سو کر جاگتا ہے اور افراد خاندان میں سے کسی کی موت کا حادثہ سنتا ہے تو اس کا دل حیران ہو جاتا ہے، اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت پشیمان ہو جاتی ہے، اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں تھر تھراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور اس کا دل و دماغ کام کرنا پوری طرح بند کر دیتا ہے، اور یہ پوری دنیا اس کے سامنے ایک اجنبی دنیا کی حیثیت سے سامنے آتی ہے، اور پوری دنیا اس کو ویران بیابان ریگستان اور خیالات کا قبرستان نظر آتا ہے۔ حضرات، موت ایک ایسا موضوع ہے جس کو سن کر پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، جس کو سن کر بڑے سے بڑا ظالم انسان بھی عادل بن جاتا ہے، جس کو سن کر بد کردار سے بد کردار انسان بھی با کردار بن جاتا ہے، جس کو سن کر فاسق و فاجر انسان بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ موت کو سننے کے بعد اور سامنے سے موت کا حادثہ گزرنے کے بعد بھی انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ایسے انسان کے سینے میں دل نہیں بلکہ ایسا انسان پتھر دل کہلاتا ہے۔ حضرات، انسان کو جو زندگی رب العالمین نے دی ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے اور وقتی زندگی ہے، اور یہ زندگی جس منزل پر جا کر ٹھہرنے والی ہے اسی منزل کا دوسرا نام موت ہے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے، موت انسان کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے، اور موت انسان کے لیے سب سے بڑا واقعہ ہے۔ کائنات کی اور دوسری مخلوق کے لیے موت سب سے بڑا مسئلہ نہیں، کائنات کی دیگر مخلوقات کے لیے موت سب سے بڑا صدمہ نہیں، اس لیے کہ رب العالمین نے ان کو ایسی خلقت میں پیدا کیا ہے کہ بے شعوری میں زندگی گزارتی ہے، اور زندگی گزارنے کے بعد موت پر ان کی منزل ختم۔ کائنات کے چرند پرند، کائنات کے حیوانات، کائنات کے نباتات، ان کے لیے رب العالمین نے کوئی قانون جزا و سزا نہیں رکھا، موت کے بعد ان کی منزل ختم۔ لیکن انسان کے لیے رب العالمین نے موت کو منزل بنایا ہے جہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات، رب العالمین کا یہ وہ قانون ہے جو ہر شخص کو تسلیم کرنا پڑتا ہے،
ہر مخلوقات کو ماننا پڑتا ہے، کیا چرند کیا پرند، کیا انسان کیا حیوان، کیا بچے کیا جوان، کیا خواتین کیا مرد حضرات، ہر انسان کو اس قانون سے ہو کر گزرنا ہے۔ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ موت کا کڑوا گھنٹ ہر متنفس کو پینا ہے، موت کے مرحلے سے ہر جاندار کو گزرنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور بروز قیامت سارے انسانوں کے اعمال کا بھرپور انداز میں انہیں بدلا دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لہذا جو انسان نار جہنم کی بھڑک سے بچا لیا جائے اور جنت نعیم کی مہک کا حقدار ٹھہرا دیا جائے، فقد فاز، ایسا ہی انسان کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرات، یہ دنیاوی زندگی، اس کا حسن و جمال، اس کی آسائشیں، اس کی رونقیں، اس کی لذتیں، اس کی راحتیں انسان کو آخرت کی زندگی سے اور اس کی حقیقی منزل قبر سے اس طرح غافل کر دیتی ہیں کہ انسان ایسے خواب غفلت میں آرام کرنے لگ جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ کر جگانے ہی پر جاگتا ہے، اور ایسی صورتحال میں جاگنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ انسان، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کی عادت میں یہ بات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، بلکہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہزار سال جیے۔ انسان 60 سال جینے کے باوجود بھی جینے کی خواہش ختم نہیں کرتا، 80 سال ہونے کے باوجود بھی جینے سے انسان کبھی تھکتا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ آپ ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو اور ان مشرکوں کو پائیں گے، یہ زندگی کے بڑے عاشق نظر آتے ہیں، یہ زندگی پر بڑے فریفتہ نظر آتے ہیں، یہ زندگی کو دل دے بیٹھتے ہیں، اور ان کی حرص زندگی میں جینے کے سلسلے میں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ لو یعمر احدہم الف سنہ، اگرچہ کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو ہزار سال بھی دے دیے جائیں، تب بھی ان کے جینے کی خواہش کم نہیں ہوتی، ادھوری نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان اپنے دل میں ایسے خواہشیں رکھتا ہے، انسان اپنے دل میں اتنی ارمانیں رکھتا ہے، انسان اپنے دل میں اتنی آرزویں رکھتا ہے کہ سبحان اللہ، عمر نوح بھی اگر اس کو دے دی جائے تب بھی یہ خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے عمر اس کے لیے ناکافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں 2 چیزوں کی محبت ہمیشہ سے جوان رہتی ہے۔ انسان بوڑھا ہو گیا، انسان ذوف طاری اس پر ہو گیا، لیکن 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں ہمیشہ سے جوان رہتی ہے۔ ایک اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، مال کی چاہت، دنیا سے لگاؤ، دنیا سے تعلق انسان کے دل میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے طول العمل، لمبی لمبی خواہشیں، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی تمنائیں انسان کے دل میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتے۔ انسان نے اتنی آرزویں پال رکھی ہیں، اتنی خواہشیں پال رکھی ہیں، اتنی تمنائیں پال رکھی ہیں کہ شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حضرات، اس حقیقت کو مجھے اور آپ کو اچھی طرح تسلیم کرنا پڑے گا، موت کسے، کہاں، کب اور کیسے آئے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ موت کے لیے کوئی زمانہ مقرر نہیں، موت کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں، موت کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں۔ موت رحم مادر میں بھی آتی ہے، موت ماں کے گود میں بھی آ جاتی ہے، موت بچپن میں بھی آ جاتی ہے، موت لڑکپن میں بھی آ جاتی ہے، موت چڑھتی جوانی میں بھی آ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان بڑھاپے کے بعد ہی مرے،
یہ ضروری نہیں کہ انسان ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد ہی مرے، یہ ضروری نہیں کہ انسان ایکسیڈنٹ کے حادثے سے گزر کر ہی انتقال کر جائے، یہ ضروری نہیں کہ انسان بیماری کے بعد ہی مرے۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ تو شیطان کا فریب ہوتا ہے جو انسانوں کو دیتا ہے کہ ابھی تو جوان ہو، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے داڑھی چھوڑ لیں گے، نمازی بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے۔ یاد رکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے جو انسانوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں کہاں وفات پائے گا۔ اور جب یہ رب العالمین کا قانون اس کے پاس آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ذرہ برابر بھی نہ مہلت دی جاتی ہے اور نہ ہی تاخیر کی جاتی ہے۔ حضرات، شریعت نے ہمیں بات سکھلائی ہے کہ موت کو ہم کس نگاہ سے دیکھیں، موت کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہو، موت کے بارے میں ہم کیسا سوچیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ زندگی اور موت کے درمیان اتنا ہی کم فاصلہ ہے جتنا کم فاصلہ کہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان ہے، اتنا ہی کم فاصلہ ہے زندگی اور موت کے درمیان جتنا فاصلہ کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان فاصلہ ہے، یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملنے والا ہے۔ جب زندگی میں بندگی کرو تو یہ سمجھ کر بندگی کرو کہ اس کے بعد مجھے بندگی کرنے کی مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ جب رکوع کرو تو یہ سمجھ کر رکوع کرو کہ اس کے بعد رکوع کرنے کا چانس مجھے نہیں ملنے والا ہے۔ جب رب العالمین کے سامنے سجدے کرو تو یہ سمجھ کے سجدے کرو کہ اس کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھنے کا موقع مجھے نہیں ملنے والا ہے۔ صلی صلاۃ مودع، موت کے بارے میں شریعت نے سوچ دی ہے کہ موت اور زندگی کے درمیان اتنا ہی کم فاصلہ ہے جتنا ان نمازوں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ حضرات، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، کہ جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہو تمہاری زندگی کی آخری شام ہے۔ جب صبح کرو تو یہ سمجھ کر صبح کرو کہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی وہ آخری صبح ہو، پھر تمہاری زندگی میں شام آنے والی نہیں ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ حضرات، اس زندگی میں اور اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، امیر آئے، غریب آئے، مالدار آئے، فقیر آئے، بادشاہ آئے، رعیت آئے، حاکم آئے، محکوم آئے، ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں آئے، نبی آئے، ولی آئے، طرح طرح کی انسانیت اس دنیا میں آئی، لیکن دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی حیات اور ہمیشہ کی عمر کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے رب العالمین سے ایسی بادشاہت کا سوال کیا جو کسی اور انسان کی حصے میں آنے والی نہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، فریاد کی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی بادشاہت کا مالک مجھے بنا دے کہ میرے بعد انسانوں میں سے کسی اور انسان کے لیے ایسی بادشاہ سزاوار نہ ہو۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، تو بڑا نوازنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور رب العالمین نے ایسا نوازا سبحان اللہ۔ انسانیت تو انسان، آپ کے ماتحتی میں پلنے والے پرندے بھی ہوا کرتے تھے، آپ کی حکومت کے ماتحت زندگی گزارنے والے وہ جن بھی ہوا کرتے تھے، جس جن کے سامنے انسانیت ہمیشہ سے عاجز نظر آتی ہے، جن جنوں کے سامنے انسانیت ہمیشہ سے پریشان نظر آتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام سن کر جنات کانپ جایا کرتے تھے، اور آج بھی سلیمان علیہ السلام کا نام سن کر جنات کانپ جاتے ہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ایسی حکومت رب العالمین نے عطا فرمائی تھی کہ ہوائیں آپ کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی، ہوائیں آپ کا اشارہ پا کر چلا کرتی تھی، آپ اپنے تخت کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر بیٹھ جایا کرتے
کرتے تھے اور ہواؤں کو حکم دیا کرتے تھے مشرق کی طرف چلنے والی ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مغرب کی طرف چلا کرتی تھی اور مغرب کی طرف چلنے والی ہوائیں سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر مشرق کی طرف چلا کرتی تھی. ایسی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا, ایسی حکومت سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا, ایسی سلطنت سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا. اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود, اتنے بڑے ولی اور پیغمبر ہونے کے باوجود رب العالمین کے قانون کے سامنے عاجز اور بے بس نظر آتے ہیں. جب رب العالمین کا قانون یہ کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ, چاہے انسان کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو, انسان چاہے کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو, انسان چاہے کتنا بھی صاحب کمال کیوں نہ ہو, انسان کے پاس چاہے کتنی ہی لیاقتیں اور صلاحیتیں کیوں نہ ہو, موت سے کوئی نہیں جیت سکتا, موت سے کوئی نہیں جیت سکتا. موت کے سامنے ہر صاحب کمال کو ہار ماننی پڑی ہے, موت کے سامنے ہر فن کو شکست کھانا پڑا ہے, موت کے سامنے ہر ہنر کو مات کھانی پڑی ہے. موت سے کوئی نہیں جیت سکتا. حضرات یہ موت ہے, یہی وہ موت ہے جس نے کتنے دوستوں کے درمیان جدائی کو ڈال دیا, جس نے کتنے ہنگاموں کو خاموش کر دیا, جتنے کتنے ناز و نیم میں پلنے والے بادشاہوں کی کوٹڑیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیا. کتنے معصوم کلیوں کو اس موت نے رون ڈالا, کتنی ماؤں کی گودوں کو اس موت نے ویران کر دیا, کتنی ماؤں کو اس موت نے یہ برباد کر دیا, کتنے خاندانوں کو اس موت نے اجاڑ دیا, کتنی خواہشات کو اس موت نے رگڑ کر رکھ دیا, کتنے ارمانوں کا اس موت نے خون کیا. موت یہ وہ چیز ہے, موت یہ وہ چیز ہے جس کے سامنے ہر انسان کو ہار ماننی پڑی ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرات انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت موت ہے, انسان کے لیے سب سے بڑا پیغام موت ہے, انسان کے لیے سب سے بڑی تنبیہ موت ہے, انسان کے لیے سب سے بڑا ناصح موت ہے. انسان کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی, انسان کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی درس نہیں ہو سکتا, انسان کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا, انسان کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی تنبیہ ہو نہیں سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا, کفا بالموت واعظا, انسانیت کو نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے. کتنے شوہر ایسے ہیں جو بھٹکے ہوئے تھے جن کی بیویوں کی وفات نے انہیں سدھار دیا ہے, کتنی اولاد ایسی ہیں جن کے والدین کے انتقال نے انہیں سنبھالا ہے, اور کتنے والدین ایسے ہیں جن کی اولاد کی موت نے انہیں سنبھالا ہے. کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے, موت ناصح کے اعتبار سے کافی ہے, موت پیغام کے اعتبار سے کافی ہے. اور جو انسان موت کے حادثے سے گزرنے کے باوجود بھی نہ سنبھلے, ایسا انسان انسان نہیں, ایسا انسان پتھر دل انسان ہوا کرتا ہے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کو دیکھا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے. اٹھ کھڑے ہونے کے بعد صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا جنازۃ یہودی, یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے, مسلمانوں کا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفس, جنازہ گرچہ یہودی کا ہو, جنازہ گرچہ مشرک کا ہو, الیست نفس, کیا وہ انسانی جان نہیں ہے, کیا انسانی موت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی ہیبت ناکی اور موت کی کربناکی کو سمجھانے کے لیے ایسے منظروں کا, حالات کا سہارا لیا ہے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. وہاں پر صحابی کی قبر کی کھدائی کا کام ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا, آپ اس سے کھرید رہے تھے زمین پر اور روئے جا رہے تھے, آنسو بہائے جا رہے تھے. حتی بل الثرى, راوی کہتا ہے کہ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے, اتنا روتے گئے کہ زمین تر ہو گئی, زمین بھیگ گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا,
یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں موت کی اس منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، موت کی اس منزل کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح مستعد کر لو، موت کے اس گھر کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح کمر بستہ کر لو، اور موت کی منزل آنے سے پہلے اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کیا کر لو۔ حضرات، موت کی منزل پر انسان دو ہی راستوں سے سفر کرتا ہے، موت کی منزل پر انسان دو ہی راستوں سے سفر کیا کرتا ہے۔ ایک راستہ ہے نیکی کا راستہ، تقوی کا راستہ، نمازوں کا راستہ، بندگی کا راستہ، توحید کا راستہ، اور دوسرا راستہ ہے گناہوں کا راستہ ہے، نافرمانیوں کا راستہ ہے، معصیتوں کا راستہ ہے، ظلم و سرکشی کا راستہ ہے۔ اور جو انسان دوسرے راستے سے موت کی منزل تک پہنچتا ہے، کیسے حالات سے گزرتا ہے، کیسی سختیاں اس پر برستی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ان جیسے ظالموں کی موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور جب آپ ظالم لوگوں کو دیکھیں گے جب موت کی سختیوں میں پوری طرح جھنجھوڑ دیے جائیں گے، موت کی سختی میں پوری طرح لپیٹ دیے جائیں گے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف روح قبض کرنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے اپنے آپ کو باہر نکالو، اپنی روح کو خود باہر نکالو۔ اس ظالم کی موت کتنی کربناک ہو رہی ہوگی، اس ظالم کی موت کتنی وحشتناک ہو رہی ہوگی کہ فرشتے بھی جس کی روح نکالنے سے پیچھے ہٹ رہے ہوں گے اور خود کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی نفس کو خود نکالو، اپنی روح کو خود نکالو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یاد کرو اس گھڑی کو، آپ دیکھ رہے ہوں گے جب فرشتے ظالموں کی موت کو نکالیں گے، کافروں کی موت کو نکال رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر فرشتے ماریں گے، ان کی پشتوں پر فرشتے ماریں گے، اور مفسرین کہتے ہیں آگ کے کوڑے ان پر برسائیں گے، آگ کے درے ان پر برسائیں گے، لوہے کے کوڑے ان پر برسائیں گے، اور کہا جائے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، رب العالمین کے دردناک کا عذاب کا مزہ تم آج چکو۔ حضرات، كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب انسان کے پاس موت کا آہنی پنجہ آئے گا، انسان کہے گا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہاں ہے ڈاکٹر جو میرا علاج کرے، کہاں ہے طبیب جو میرا علاج کرے، کہاں ہے راقی رقیہ کرنے والے انسان جو موت کے آہنی پنجوں سے مجھے بچا لے۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ مرحلہ ہوگا کہ پنڈلیاں پنڈلیوں سے مل جائے گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور یہاں سے اس کی رب العالمین کی طرف سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرات، موت کی یہ سختی ہوگی، موت کی یہ سختی کافر کے حق میں آئے گی، موت کی یہ سختی نافرمان کے حق میں آئے گی، موت کی یہ سختی ظالم کے حق میں آئے گی۔ آپ بتائیں جس انسان کی موت سگریٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے آ جائے، اس کا ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے انسان کا کیا انجام ہوگا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو اور فرشتے اس کی روح نکال رہے ہوں گے؟ ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا جس کی آنکھیں ناجائز فحش فلموں کے دیدار میں گزر رہی ہوگی اور فرشتے ایسے انسان کی روح نکالنے کے لیے آ رہی ہوگی؟ ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے آرام دہ بستر پر آرام کر رہا ہوگا؟ ایسے انسان کی موت کا انجام کیا ہوگا جو عصر کی نماز چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مصروف ہوگا؟ ایسی انسان کی موت کا کیا انجام ہوگا جو پتنگ بازی میں لگا ہوا ہوگا، جو عیاشیوں میں لگا ہوا ہوگا، جو دنیا کے گناہگاروں میں لگا ہوا ہوگا، جس کی زندگی سودی کاروبار، سودی لین دین اور سودی کھانے پینے میں گزر رہی ہوگی؟ ایسی شخص کا کیا انجام ہوگا اور فرشتے کیسے اس کی روح کو تڑپا تڑپا کر نکال رہے ہوں گے؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ حضرات، یہ تو رہی کافر کی موت، لیکن جو مومن کی موت ہوگی، مومن کی موت ہوگی، اللہ رب العالمین کے نیک بندے کی موت ہوگی، موت کی منزل مومن بندے کے حق میں پرسکون موت کہلائے گی۔
مومن کے لیے موت کی منزل ایک دم آرام کی منزل ہوگی، پرسکون منزل ہوگی، راحت بھری منزل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح من، مستریح او مستراح من، یا تو یہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا پھر دنیا والوں کو آرام دے کر جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعبیر کا مطلب ہم نے نہیں سمجھا، مستریح او مستراح من کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ مومن ہو تو یہ قبر کی منزل اس کے لیے آرام دہ منزل ہے، موت کی منزل اس کے لیے پرسکون منزل ہے، جہاں پر جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، جہاں پر فرشتے اس کے پاس بشارتیں لے کر نازل ہو رہے ہوں گے، جہاں پر فرشتے اس کے سامنے خوب رو نوجوان کی شکل میں آئیں گے۔ او مستراح من، اگر یہ بندہ رب العالمین کا نافرمان ہو، رب العالمین سے غداریاں کرنے والا ہو، اس کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، تو یہ کائنات میں بسنے والے ہر مخلوق کو آرام دے کر جا رہا ہے، جس کے شر سے اور جس کی برائی سے یہ انسانیت پریشان تھی، یہ شجر پریشان تھے، یہ حجر پریشان تھے، یہ درندے پریشان تھے، یہ جانور پریشان تھے، یہ دنیا کی ساری مخلوقات کو آرام دے کر جا رہا ہے، اور وہاں پر اس کے لیے کربناکی اور دردناکی والی زندگی ہوگی۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ابھی 3 دن باقی تھے، اپنی موت سے 3 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لا يموتن احدکم الا وهو يحسن بالله الظن، کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہیں آنی چاہیے الا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو۔ موت کے وقت انسان کو اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ رب العالمین اپنی دریائے رحمت سے اس کو معاف فرمائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر بندہ طاقت کے ایام سے گزر رہا ہو، نوجوانی کے ایام سے گزر رہا ہو، صحت و تندرستی کی دولت اس کے پاس ہے، تو خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ خوف سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچے۔ اب جب موت کے مراحل سے گزر رہا ہو، موت کے حالات سے گزر رہا ہو، تو وہ رب العالمین کی ذات سے زیادہ امید رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو نار جہنم سے بچائے گا اور جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرات، سب سے آخری بات اور سب سے آخری پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں زندگی کا احساس کرے یا نہ کرے، موت کی منزل کے وقت اپنی زندگی کا احساس ضرور کرے گا۔ انسان کو اپنی زندگی میں زندگی کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن 3 حالات اور 3 گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسان کو زندگی کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ انسان کے پاس جب موت آئے گی تو انسان کہے گا اے اللہ کچھ اور مہلت نصیب فرما، اے اللہ کچھ اور مہلت نصیب فرما اور زندگی عطا فرما تاکہ نیک اعمال کروں گا۔ یہ سب سے پہلی گھڑی جہاں پر انسان کو سب سے زیادہ زندگی کا احساس ہوگا۔ اور دوسری گھڑی جب بندہ رب العالمین کی حشر کی عدالت میں پہنچ جائے گا، وہاں پر بھی انسان کو زندگی کا احساس تڑپائے گا۔ وہاں پر بندے کو زندگی کی طلب، زندگی کی آرزو، زندگی کا چین تڑپائے گا، اور وہاں پر وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا، اب دنیاوی زندگی میں واپس لوٹا دے، نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ یہ دوسری گھڑی۔ تیسری گھڑی اور تیسرا مرحلہ، انسان جب نارے جہنم میں پہنچ جائے گا، وہاں پر رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا اور تڑپے گا اور کہے گا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ
سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب اس نارے جہنم سے باہر نکال دے، جب دنیا میں سے واپس آئیں گے تو پھر نیک اعمال کر کے آئیں گے، لیکن رب العالمین پھر دوبارہ زندگی عطا کرنے والا نہیں، اسی لیے ہماری زندگی میں رب العالمین یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو، تمہاری مال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھڑیاں، تمہاری اولاد تمہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں موت کی منزل سے غافل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں عبادتوں سے غافل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں موت سے غافل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں نمازوں سے غافل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں صدقہ و خیرات کرنے سے غافل نہیں کرنا چاہیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس زندگی میں انسان دنیا کی لذتیں اس کو غافل کر دی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسا ہی انسان خسارہ پانے والا ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے اپنا بھی خسارہ کر لیا، اپنے خاندان کا بھی خسارہ کر لیا، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، خسارہ کس انداز کا ہوگا؟ خسارہ اس انداز کا ہوگا کہ جس جہنم میں یہ پہنچے گا اس جہنم کا چھت بھی آگ کے انگاروں کا ہوگا، اور اس جہنم کا فرش بھی آگ کے انگاروں کا ہوگا۔ لہذا حضرات، بہت ضرورت ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قبرستان جہاں پر جا کر ہمیں موت کی یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں پر آج جرائم، سب سے بڑے جرائم وہیں پر کیے جاتے ہیں۔ موت کے نام کا لوگ آج مذاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ موت کے لفظ سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کا پیغام دیا گیا تھا، لیکن ہم موت کے لفظ کا کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کو مزاحیہ انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جا کر ہم کیسی عیاشیاں کر رہے ہیں، کیسی برائیاں کر رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ موت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، موت کی منزل آنے سے پہلے موت کے لیے تیاریاں کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو عقل مند قرار دیا جو موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاریاں کرتا ہو۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم سب کو ایمان مومنوں والی زندگی عطا فرما۔ بار الہ موت کی سختی سے ہمیں بچا لے۔ بار الہ موت کی منزل ہمارے لیے آسان فرما۔ بار الہ موت کی منزل ہمارے لیے پرسکون بنا۔ بار الہ قبر کے، حشر کے، نشر کے سارے مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نار جہنم سے بچا لے، ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔